السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، پروردگار عالم رب ذوالجلال مالک کائنات دو جہاں کا بادشاہ، ہم سب کو پالنے والا، ہم سب کا مالک اور خالق ہم سے ناراض نہ ہو، یہ دعا ہمیشہ مانگا کرے کہ اللہ ہمیشہ ہم سے راضی رہے۔ اے اللہ تو ہم پر ہمیشہ مہربانی فرمانا، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا۔ جب رب کریم اللہ کی رحمت کی نظریں ہٹ جاتی ہیں تو پھر بندے کی کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، پھر تو ایمان کی حفاظت مشکل ہوتی ہے، پھر انسان کو اپنی عزت کی حفاظت مشکل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں اس نے جو ہمیں دی ہیں اس کا ہمیشہ شکر ادا کرے، اور جو ہمارے اوپر نعمتیں نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ رب کریم اس دروازے کو کھول دے گا اور ہمیں وہ نعمتیں بھی عطا فرما دے گا۔ لہٰذا اس سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیں گے، اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری نعمتوں کو اور گھٹا دیں گے، نعمتوں کو چھین لیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی کے چہرے پر برس کے داغ تھے، برس کے نشان تھے، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے، اور تیسرا آنکھوں سے اندھا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، شکل بھی اچھی نہیں تھی، لوگ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ محفل میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو مجرم کی طرح محسوس کرتا تھا، اس لیے بڑا پریشان رہتا، کاروبار بھی نہیں چلتا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے اس سے کہا، بتاؤ تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، ہاں صاحب میری ایک پریشانی ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ پوچھا کون سی پریشانی ہے؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ میرے برس کے داغ، میرے برس کے نشان ٹھیک کر دے، میرا چہرہ اس قابل ہو کہ میں لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ میرا کاروبار بھی ٹھیک کر دے تاکہ میں عزت کی روزی کھا سکوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے برس کی بیماری کو دور کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کو ٹھیک کر دیا، اور اسے ایک اونٹنی عطا کی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں اونٹنیوں کا وہ مالک بن گیا، اور اس کا بے شمار اچھے لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا، اچھے آدمیوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر وہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے گنجا کہتے تھے، کاروبار بھی اچھا نہیں تھا، لہذا پریشان بھی بہت زیادہ رہتا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، سناؤ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، بس ایک تو سر پہ بال نہیں ہے، بال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، دوسرا میرا کاروبار بھی اچھا نہیں چلتا۔ اس آدمی نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر خوبصورت بال اگا دے گا، اللہ رب العزت تمہارے سر پر بہترین بال اگا دے گا، خوبصورت نظر آؤ گے آپ دیکھنے میں، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار عطا کرے۔ چنانچہ اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائے عطا کی، گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں گاؤں کا مالک بن گیا، اتنی گائیں اس کے پاس ہو گئی، اور وقت کے بڑی امیروں میں، وقت کے
بڑے امیروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا بتاؤ صاحب تمہارا کیا حال ہے؟ اللہ نے پہلے والے کو بھی برس کے نشان ختم کر دیے اور عزت دی، مال دیا، دولت دی، اونٹنی دی، اور اس سے بہت سارے اونٹ بڑھے، اور دوسرے کے سر پہ بال ہوئے اور اللہ نے اسے بھی اپنی نعمتوں سے نوازا۔ پھر وہ تیسرے کے پاس آتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، میں تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، میں تو لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھرتا ہوں، میری زندگی کیا ہے؟ دعا کرو اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے اور اللہ مجھے اچھا رزق عطا کرے اور غیر کی محتاجی سے مجھے بچا لے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی عطا فرمائی اور اس کے ایک بکری عطا کی، اور اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا، اس کا شمار بھی امیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ اللہ نے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک کر دی اور بکریاں دی، اور بکریوں کا ریوڑ اتنا بڑا کہ اس آدمی کا شمار جو ہے وہ بڑے لوگوں میں، امیر لوگوں میں ہونے لگا۔ کئی سال ان نعمتوں میں گزر گئے، کئی سال، کئی برس ان نعمتوں میں گزرے، لوگوں میں بڑے بڑے چرچے ہونے لگے، عزتیں بڑھا دی اللہ رب العزت نے، چودھری بن گئے وہ لوگ، فلاں صاحب نواب ہیں، فلاں تو رانا صاحب ہیں، ان کا رہن سہن امیروں والا رہن سہن ہو گیا، بڑے نوکر چاکر ہو گئے، محل بنا لیے، بڑی عزتیں دی اللہ نے، زندگی عزتوں کے ساتھ گزارنے لگے، اور وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کے شکار ہو گئے، وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کے شکار ہو گئے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہی آدمی پہلے کے پاس آیا، جو پہلے آدمی ان کے پاس آیا تھا، جو نابینا کے پاس آیا تھا، جو گنجے کے پاس آیا تھا، جو برس کے نشان والے کے پاس آیا تھا، کافی عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد، جب نعمتیں ملتے ملتے کافی عرصہ گزر گیا تو وہی آدمی پھر ان کے پاس ایک مرتبہ آیا اور کہنے لگا میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، آپ مجھے اسی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ اس نے کہا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ محتاج تھے، آپ پریشان تھے، آپ کو کاروبار بھی اچھا نہیں تھا، آپ کا کاروبار بھی نہیں چل رہا تھا، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی نعمتیں دی ہیں، بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اسی اللہ کے نام پر کچھ آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ اسی اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا آپ مجھے اسی اللہ کے نام پر کیوں کہہ رہے ہیں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا تم نے یوں کیوں کہا؟ ایک وقت تھا جب میں تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میرا دادا امیر تھا، میرا باپ امیر تھا، اور میں خود امیر ہوں، میں نے بچپن میں فلاں جگہ زندگی گزاری ہے، میں تو سونے کی چمچ میں منہ لے کر پیدا ہوا تھا، میں نے تو بچپن سے دولت دیکھی ہے، ارے میں تو خاندانی رئیس ہوں، خاندانی امیر ہوں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے، تم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے میری بے عزتی کر دی۔ اس نے کہا اچھا پھر تم جیسے تھے، پہلے تم جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ، اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا، خداوند قدوس نے اسے ایسا ہی کر دیا، ایسی بیماری پھیلی کہ ساری اونٹنیاں مر گئی، جائیداد بھی ختم ہو گئی، اور پہلی والی حالت میں وہ دوبارہ آ گیا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا، یہ آدمی پھر انہی لوگوں میں سے دوسرے آدمی کے پاس گیا اور کہنے لگا میں بڑا ہی غریب آدمی ہوں، محتاج آدمی ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا تم نے کیسی بات کی؟ ارے میں تو بڑا عقل مند آدمی ہوں، دنیا مجھے بڑا بزنس مین کہتی ہے، دنیا میرے فیصلے تسلیم کرتی ہے، دنیا میرے
فیصلے تسلیم کرتی ہے۔ میں نے فلاں کاروبار کیا، ایسا سودا کیا، مجھے اتنی بچت ہوئی، میں تو بڑا رئیس آدمی ہوں، میاں محنت سے میں نے یہ سب کچھ کمایا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملا، تم ویسے ہی چل کے آ گئے ہو، بھوکے ننگے بن کر، تمہیں کیسے مل سکے؟ ہم نے یہ محنت کر کے کمایا ہے، کوئی آسمان سے ویسے نہیں گرا، ہم نے دن رات اس کے پیچھے محنت کی ہے، تب ہمیں یہ ملا ہے۔ جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو یہ آدمی کہنے لگا اچھا جیسے تم پہلے تھی پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ جب اس نے بد دعا کر دی تو اس کی گائیں سب کی سب گائیں مر گئی، جائیداد میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، اس کے سر کے بال بھی گر گئے، جس حالت میں پہلے تھا اسی حالت میں پھر وہ دوبارہ آ گیا۔ پھر وہی شخص تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا میاں صاحب میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، لاچار ہوں، بے سہارا ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، اسی اللہ رب العزت کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دو۔ جس اللہ نے، جس مالک کائنات نے، جس دو جہاں کے بادشاہ نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس آدمی پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگا بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اس نے کہا بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک منگا تھا، لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا تھا، میرے آنکھیں نہیں تھی، میں ٹکرا ٹکرا کر لوگوں سے ملتا جلتا تھا، اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، میں تو لاٹھیاں لے کر لوگوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے دعا کر دی، میرے رب نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، بینائی عطا فرمائی۔ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کچھ کہا اور اس نے میرے لیے دعا کی تو رب العزت نے، مالک کائنات نے، اللہ جل جلالہ ام نوالہ نے مجھے بینائی عطا کر دی، آنکھیں دی، اور ایک بکری ایسی دی جو اتنی برکت والی تھی کہ آج دیکھو دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ نظر آتا ہے، یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہے، یہ سب میرے مولا کی دین ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں، یہ کسی نے میرے لیے دعا کی تھی، اللہ نے اس بزرگ کی برکت سے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ میرے دوست تم اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے میرے پاس آئے ہو، ریوڑ تمہارے سامنے ہیں، تم جتنا چاہو ان بکریوں میں سے لے جا سکتے ہو، میرے مال میں سے جتنا چاہو تم لے جا سکتے ہو، میں اپنی اوقات کو بھولوں گا نہیں، میں تو اندھا تھا، میرے مولا نے مجھ پر کرم کیا، میرے مولا نے مجھ پر رحم کیا۔ اس اجنبی شخص نے کہا تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنے اوقات کو یاد رکھا، جا اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عزت میں، مال میں، اولاد میں اضافہ عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے عزت دار لوگوں میں شامل ہو گیا اور بڑے مال والوں میں شامل رہا۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر راضی رہیں، جو نہیں دیا ہے اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والا بنائے۔